تحریر اسدار چودھری۔ کشمیر ایک ایسی سرزمین ہے جو خوبصورتی سے تو مالا مال ہے، لیکن یہ ہمیشہ کبھی حملہ آوروں تو کبھی بیرونی قابض لوگوں کے زیر عتاب رہی۔ کشمیر کا مسئلہ آج بھی ویسے ہی ہے جیسے برسوں پہلے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کو 75 لاکھ روپے میں بیچ دیا گیا تھا۔ فروخت ان کے مظالم اور پھر جموں اور کشمیر کی شاہی ریاست کے قیام کی ہے۔ کشمیر کن شرائط پر بکا اور اس کے کشمیریوں پر کیا اثرات پڑے، یہ سب سمجھنے کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ کشمیر کی تاریخ حملہ آوروں سے بھری ہوئی ہے۔ انڈیا کی طرف جانے والے حملہ آور بھی کشمیر کے راستے ہی ہندوستان پہنچتے تھے، جن میں 326 قبل مسیح میں میسیڈونیا سے آنے والے سکندر اور سائتھنز جیسے کچھ وسطی ایشیائی قبیلے بھی شامل تھے۔ کشمیریوں نے کئی صدیاں پانڈو، موریہ، کوشان، گوناندیا، کرکوٹا، اتپالا اور لوہارا جیسے بیرونی حکمرانوں کے تحت گزاری۔ کشمیر کی تاریخ کو عام طور پر 4 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے: ہندو راجاؤں کا قدیم دور، کشمیری مسلمانوں کا دور جنہیں سلاطین کشمیر کہا جاتا ہے، مغل دور جسے شاہان مغلیہ کہا جاتا ہے، اور پٹھانوں کا دور جسے شاہان دورانی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے تمام غیر کشمیری ادوار میں جو بات مشترک تھی وہ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم اور ان کا استحصال ہے، جو کہ تاریخ کی کئی کتابوں میں درج ہے۔ ان مظالم اور استحصال کے باوجود 8ویں سے 14ویں صدی تک کشمیر کسی نہ کسی حد تک خود مختار اور خوشحال تھا۔ 14ویں صدی میں اسلام کشمیر پہنچا اور آبادی کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہو گیا۔ کشمیریوں پر سب سے ظالمانہ دور دورانی دور تھا۔ مغلیہ سلطنت نے 1586 سے 1751 تک کشمیر پر حکومت کی۔ 1752 سے 1754 کے دوران افغانستان کے احمد شاہ ابدالی نے مغلوں سے کشمیر کو حاصل کر کے کشمیر پر جابرانہ تسلط قائم کیا۔ کشمیر میں افغان دورانی دور 1819 تک چلا، جب پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی قیادت میں سکھوں نے شوپیاں کی جنگ میں افغان گورنر جبار خان کو شکست دی۔ سن 1822 میں رنجیت سنگھ نے گلاب سنگھ کو، جن کا تعلق ہندو ڈوگرا برادری سے تھا، ان کی خدمات کے عوض جموں کا راجہ بنا دیا۔ گلاب سنگھ نے اس میں راجوری، پونچھ، بدروا اور کشتوار کا اضافہ کیا۔ سن 1839 میں رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد گلاب سنگھ کا مقام مزید نمایاں ہو گیا۔ سن 1845 میں برطانیہ نے یہ کہہ کر سکھوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی کہ مہاراجہ وقت نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ 1809 میں طے پانے والے معاہدے امرتسر کے خلاف ورزی کی ہے، جس کے ذریعے سکھ سلطنت کی مشرقی سرحدیں طے ہوئی تھیں۔ سکھ مہاراجہ جنگ ہار گئے اور 9 مارچ 1846 کے معاہدے لاہور کے تحت طے ہونے والا جرمانہ ادا نہیں کر سکے، جس کے بعد انہیں کشمیر سمیت دیگر زمینیں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام کرنا پڑی۔ ان کی کامیابی یقینی بنانے میں کردار ادا کرنے کے لیے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے جموں کے راجہ گلاب سنگھ کو مہاراجہ بنا دیا۔ 1846 کے معاہدہ امرتسر ٹریٹی آف امرتسر کے تحت تقریباً 75 لاکھ روپے میں لگ بھگ 1 لاکھ پاؤنڈ میں انہیں کشمیر بیچ دیا۔ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل سر ہنری ہارڈنج نے 2 مارچ 1846 میں اپنی بہن کو لکھے ایک خط میں گلاب سنگھ کو ایشیا کا سب سے بڑا بدماش کہہ کر متعارف کروایا۔ گلاب سنگھ کو مہاراجہ بنانے کی وجہ انہوں نے چٹھی میں یوں بیان کی: بدقسمتی سے ان کی مدد کرنا لازمی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیا اور ان کی سرحدیں ہماری سرحدوں سے ملتی ہیں۔ ہم بغیر کسی مشکل ان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور سکھوں کی سلطنت میں سے انہیں ایک ٹکڑا دے کر سکھوں کے مقابلے میں ان کی طاقت کو تھوڑا بڑھا سکتے ہیں۔ ایک غدار کو نوازنے کے اس فیصلے پر چارلز نیپیئر اور لارڈ ایلمبرا نے تنقید کی۔ 1846 کے معاہدہ امرتسر پر، جسے عام زبان میں سیل ڈیڈ بھی کہا جاتا ہے، 16 مارچ 1846 کو دستخط کیے گئے۔ جموں کے مہاراجہ گلاب سنگھ اور برطانیہ کی طرف سے 2 ارکان فریڈرک کیوری اور بریور میجر ہنری منٹ گومری لارنس اور اس پر ہارڈنج کی مہر لگائی گئی۔ اس معاہدے کا اطلاق دریائے سندھ کے مشرق اور دریائے راوی کے مغرب کے پہاڑی خطے اور اس کے ماتحت علاقے بشمول چمب پر تھا، لیکن ان میں لاہور کا علاقہ شامل نہیں تھا، جس پر 9 مارچ 1846 کے معاہدہ لاہور کے آرٹیکل 4 کے تحت برطانیہ کا دعویٰ تھا۔ گلاب سنگھ کو دیے جانے والے اس سارے خطے کی مشرقی سرحدوں کا تعین کرنے کے لیے
دونوں اطراف کے ارکان پر مشتمل ایک ٹیم کو سروے کرنے کا ذمہ دیا جانا تھا۔ سرحدوں میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کے لیے برطانوی حکام کی رضامندی لازمی تھی اور مہاراجہ اور ہمسایہ ریاستوں کے درمیان کسی بھی طرح کا جھگڑا بھی برطانوی حکام نے ہی طے کرنا تھا۔ معاہدے کے تحت مہاراجہ اور ان کے وارثوں کی فوجیں پہاڑوں کے اندر یا اس سے متصل علاقوں میں ضرورت پڑنے پر برطانوی فوجیوں کا ساتھ دینے کی پابند ہوں گی۔ ایک شک یہ بھی تھی کہ مہاراجہ برطانوی حکومت کی رضامندی کے بغیر کسی بھی برطانوی، یورپی یا امریکی شخص کو اپنی خدمت میں نہیں رکھیں گے۔ برطانوی حکومت نے عہد کیا کہ وہ ان کے دشمنوں سے ان کے علاقوں کی حفاظت کرنے میں مہاراجہ غلاب سنگھ کی مدد کریں گے۔ برطانوی برتری کا اعتراف کرتے ہوئے مہاراجہ غلاب سنگھ نے ہر سال برطانوی حکومت کو ایک گھوڑا، منظور شدہ شال بنانے والی نسل کے 12 بکرے، 6 نر اور 6 مادہ اور پشمینہ شالوں کے 3 جوڑے دینے کا عہد کیا۔ سن 1846 کا معاہدہ امرتسر ہندوستان کے دیگر خود مختار شاہی ریاستوں یا راجوڑوں کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے سے بہت مختلف تھا، کیونکہ اس میں ایک برطانوی ریزیڈنٹ کی تعیناتی کے بارے میں کوئی شک نہیں تھی۔ یہ معاہدہ کشمیر میں ڈوگرا حکومت مضبوط کرنے کی طرف پہلا قدم تھا۔ اس طرح جموں کشمیر کی نئی ریاست برطانوی سامراج کے ہندوستان میں ایک خود مختار شاہی ریاست کے طور پر شامل ہو گئی۔ سیاسی انتظامیہ کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا کا وائس رائے کشمیر کا حاکم نہیں تھا۔ تمام داخلی امور مہاراجہ کے ماتحت تھے اور برطانوی تاج کا ایک سیاسی یا پولیٹیکل ایجنٹ تمام دفاعی اور خارجہ امور کی نگرانی کرتا تھا، چونکہ برطانوی حکومت کو پیراماؤنٹ اتھارٹی کا درجہ حاصل تھا۔ سن 1857 کی بغاوت کے بعد، جسے ہندوستان کی آزادی کی پہلی جنگ بھی کہا جاتا ہے، برطانیہ نے کچھ دیگر حقوق بھی ان ریاستوں کو منتقل کر دیے۔ ایسا تب ہوا جب برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ نے 1858 میں ایک اعلامیے میں کہا کہ ہم مزید علاقوں پر قبضے کے خواہش مند نہیں ہیں۔ اس کے بعد 1928 میں میمورینڈم آف پرسنلی اسٹیٹس پیپل کی تصدیق ہوئی، جس کے تحت برطانیہ کو اقتدار کے غلط استعمال کی صورت میں ان ریاستوں کے داخلی امور میں دخل اندازی کا حق حاصل ہوا۔ برطانیہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ غلاب سنگھ چین کے علاقوں پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے برطانوی اقتصادی مقاصد، خاص طور پر تبتی اون کی تجارت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ اسی لیے معاہدہ امرتسر میں واضح طور پر یہ لکھا گیا کہ برطانوی رضامندی کے بغیر سرحدوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ ڈوگرا سلطنت نے جموں کشمیر کی شاہی ریاست کی سرحدوں کو مضبوط کیا۔ غلاب سنگھ کی فوج کے جنرل زور آور سنگھ نے مشرق کے ہمسایہ علاقوں لداخ اور بلدستان پر حملہ کر کے انہیں اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد معاہدہ امرتسر کے ذریعے غلاب سنگھ نے 1846 میں کشمیر کو حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ پونچھ کا علاقہ بھی غلاب سنگھ کے زیر انتظام تھا۔ پونچھ دراصل غلاب سنگھ کے چھوٹے بھائی دیہان سنگھ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ سے بطور جاگیر عطا ہوا تھا۔ یہ تمام علاقے جموں کشمیر کی شاہی ریاست کا حصہ بن گئے۔ پونچھ ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا اور وہاں کے رہائشیوں اور ڈوگرا حکام کے درمیان 1830 کی دہائی میں کئی جھڑپیں ہوئیں، تاہم غلاب سنگھ نے طاقت کا استعمال کر کے ان ابتدائی بغاوتوں کو کچل دیا۔ سن 1843 میں دیہان سنگھ کی وفات کے بعد غلاب سنگھ پونچھ، بھمبر اور میرپور کو اپنی ملکیت سمجھنے لگے، تاہم کبھی بھی ان علاقوں کو کنٹرول نہیں کر پائے۔ معاہدہ امرتسر کے تحت کشمیر کے ساتھ ساتھ گلگت ایجنسی کو بھی بیچا گیا تھا، تاہم ڈوگرا سلطنت کبھی بھی اس پر مؤثر حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ سن 1852 میں ایک قبائلی بغاوت کے بعد وہاں ڈوگرا حکمرانی پوری طرح ختم ہو گئی، تاہم 1860 میں مہاراجہ رنبیر سنگھ غلاب سنگھ کے بیٹے نے گلگت پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ پھر سن 1936 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے پونچھ پر قبضہ کر لیا اور اس سے جموں کشمیر کی شاہی ریاست کا سیاسی نقشہ مکمل ہوا۔ زمین پر قبضے اور سرحدوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ڈوگرا حکمرانوں نے قانون سازی کر کے سن 1939 کے جموں کشمیر آئین ایکٹ کا نقشہ بنا کر اپنی فوج قائم کر کے اور کئی معاہدوں کے ذریعے بھی اپنی طاقت کو مضبوط کیا۔ غلاب سنگھ اور ان کی ڈوگرا سلطنت نے 100 سے زیادہ برس کشمیر پر حکومت کی۔ یہ ایک بادشاہت پر مبنی نظام تھا جس میں لوگوں پر بہت ظلم ہوئے۔ معاہدہ امرتسر پر اس وقت
بھی سخت تنقید ہوئی، اس وجہ سے بھی کہ وہ 75 لاکھ جس کے عوض کشمیر گلاب سنگھ کو ملا، اس کی وصولی کے لیے عام کشمیریوں پر بہت بھاری ٹیکس لگایا گیا۔ خود برطانیہ میں اس پر تنقید ہوئی اور یہ کہا گیا کہ کشمیریوں کو بیچ کر مہاراجا کا غلام بنا دیا گیا ہے۔ رابرٹ تھروپ نے، جو کہ ہندوستان میں برطانوی فوج کے ایک آفیسر تھے، لکھا کہ یہ اتنی بڑی ناانصافی ہے کہ اس سے جدید تہذیب کی روح کی نفی ہوتی ہے اور اس مذہب کے ہر اصول کے بالکل الٹ ہے جس کے پیروکار ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایمنسلی ایک مشنری ڈاکٹر تھے اور ان کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے تھا۔ انہوں نے کشمیر میں بہت وقت گزارا۔ انہوں نے لکھا کہ لوگوں کا شرمناک استحصال ہم انگریزوں کے لیے شرمناک ہے، کیونکہ ہم نے اس ملک کو اس کے موجودہ ظالم حکمرانوں کو بیچ دیا، ہزاروں جیتے جاگتے انسانوں کے ساتھ جنہیں ہم نے دائمی غلام بنا دیا۔ جب گلاب سنگھ نے کشمیر کا کنٹرول سنبھالا تو اس وقت تقریباً 75% آبادی کا انحصار کاشتکاری پر تھا اور یہی ریاست کی آمدنی کا مرکزی ذریعہ بھی تھا۔ گلاب سنگھ نے خود کو کشمیر کی تمام زمینوں کا مالک بنا دیا۔ گلاب سنگھ نے سکھوں کے دور کے نظام کو جاری رکھا اور خود کو کشمیر کی تمام زمینوں کا مالک قرار دیا، کیونکہ وہ معاہدہ امرتسر کے ذریعے کشمیر کو خرید چکے تھے۔ کسانوں سے ان کی زمین کی وہ ملکیت تک چھین لی گئی جو افغانوں اور سکھوں کے دور میں ان کے پاس تھی، یعنی اب کسان مالک نہیں کرایہ دار تھا اور زمین پر کام کرنے کے لیے اسے ٹیکس دینا پڑتا تھا جسے حق مالکان کہا جاتا تھا۔ مگر کسی وجہ سے حق مالکان کی ادائیگی نہیں ہو پاتی تو کسان کو زمین سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ یہ بات واضح ہے کہ 1846 کے بعد ڈوگرا دور میں کئی ایسی پالیسیاں اور عمل متعارف کروائے گئے جن سے کشمیری عوام اور خاص طور پر مسلمان کاشتکاروں کو بہت نقصان پہنچا۔ ظالمانہ ٹیکس نظام کے ساتھ ساتھ ڈوگرا حکمرانوں کے دور میں بیگار یعنی بنا معاوضے کے جبری مزدوری ایک بدنام زمانہ پالیسی تھی۔ حالانکہ کشمیر میں بیگار 19ویں صدی کی دین نہیں تھی، تاہم اسے جس طرح انتظامی اور اقتصادی ڈھانچے کا حصہ بنایا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس سب کے باوجود یہ بھی سچ ہے کہ اس دوران کاشتکاری کے شعبے میں کچھ اصلاحات بھی کی گئیں۔ سن 1902 میں محکمہ زراعت کا قیام کیا گیا اور پھر 1919 اور 1920 کے دوران حکومت نے زرعی ترقیاتی بورڈ کی تشکیل کی۔ سن 1920 میں ہر طرح کے بیگار کے نظام کو ختم کر دیا گیا، جس سے ان کسانوں کو کچھ راحت ملی جو اکثر کھیتوں میں کام کرنے کے بجائے دور افتادہ علاقوں اور دشوار گزار پہاڑوں پر سامان بیچنے کے لیے زبردستی بھیج دیے جاتے تھے۔ سن 1930 میں جاگیرداروں کو اجناس میں ٹیکس دینے کے نظام اور اس کی وجہ سے ہونے والے استحصال کے خلاف کاشتکاروں کا احتجاج شروع ہوا۔ حکومت نے مسئلے کے حل کے لیے ایک جاگیردار کمیٹی بنائی، تاہم اس کے تمام ارکان خود جاگیردار تھے۔ کمیٹی نے جاگیر میں کرایہ داروں کے حقوق اور جاگیرداروں کے حقوق اور فرائض وضع کیے۔ کمیٹی نے یہ سفارش بھی کی کہ محصولات کو اجناس کی جگہ نقد کی شکل میں وصول کیا جائے اور اس کی وجہ سے جاگیرداروں کو ہونے والے ممکنہ نقصان کا ازالہ انہیں کئی جاگیریں دے کر کیا جائے۔ ان سفارشات کو حکومت نے تسلیم کر لیا، تاہم زرعی شعبے میں اس تبدیلی کا غلط فائدہ اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے کاشتکاروں کا فائدہ ہونے کی بجائے ان کے حالات مزید بگڑ گئے۔ جاگیرداروں نے اکثر نقصان دکھا کر نئی جاگیریں حاصل کر لیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے حکومت مخالف جذبات نے پرتشدد رخ اختیار کر لیا۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر کی سینٹرل جیل کے باہر لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ جمع تھی۔ عبد القدیر نامی ایک شخص پر حکومت مخالف تقریر کرنے کا الزام تھا اور اس کیس کا اس دن فیصلہ آنے والا تھا۔ لوگ جیل کے باہر فیصلے کا انتظار کر رہے تھے جب گورنر نے سب کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر دیے اور وہاں تعینات پولیس نے ان پر گولی چلا دی۔ اس دن وہاں 20 کشمیری موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جس کے بعد لوگوں میں بے چینی اور غصہ مزید بڑھ گیا۔ سن 1931 میں پیش آنے والے واقعات نے کشمیریوں کو اپنے سیاسی حقوق کے حوالے سے ایک گہری نیند سے جگایا، جس سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس کی نظیر اس وقت کی کسی خود مختار شاہی ریاست میں نہیں ملتی۔ کشمیر میں خود مختاری، سیاسی اور مذہبی آزادی کے لیے اور مہاراجا کے خلاف ایک تحریک شروع ہو گئی۔ یہاں اس بات کو ذہن میں رکھنا اہم ہے کہ ہندوستان کے برعکس کشمیر کی تحریک برطانوی راج کے خلاف نہیں تھی۔ کشمیر کی تحریک
ایک مسلمان اکثریتی آبادی پر ہندو ڈوگرا حکمرانوں کے مظالم کا نتیجہ تھی۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ڈوگرا حکمرانوں نے ہندو پنڈتوں کے ایک بااثر طبقے کو کافی مراعات دے رکھی تھی۔ سن 1944 میں نیشنل کانفرنس نے اپنے سالانہ اجلاس میں نیا منشور کشمیر جاری کیا۔ اس منشور میں کشمیر کے لیے آئین سازی کے ساتھ ساتھ ایک قومی اقتصادی منصوبہ بھی تھا۔ اس میں شہریت، قومی اسمبلی، کابینہ، قومی زبان، بنیادی حقوق کی ضمانت جن میں آزادی اظہار اور میڈیا کی آزادی بھی شامل تھے، اور نظام انصاف جیسے موضوعات کی وضاحت کی گئی تھی۔ یہ منشور مہاراجہ کو پیش کیا گیا اور وہ 2 اکتوبر 1944 کو اسمبلی میں ڈائی آرکی یعنی 2 خود مختار نظاموں کے ذریعے حکومت پر رضامند ہو گئے۔ 1946 میں شیخ محمد عبداللہ نے اپنی ایک تقریر میں مہاراجہ کی بالادستی کو چیلنج کیا اور ان کے خلاف کوئٹ کشمیر یعنی کشمیر چھوڑ تحریک کا آغاز کیا۔ 20 مئی 1946 کو نیشنل کانفرنس کے نمایاں رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور شیخ عبداللہ کو غداری کے جرم میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 1940 کی دہائی میں نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس دونوں نے کشمیر کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر شرکت کی اور ڈوگرا انتظامیہ میں نمائندگی کی کمی کو واضح کیا۔ 1930 کے بعد یہ شروع ہونے والے آئینی اصلاحات سے عوام کو کسی حد تک ریاستی انتظامی نظام میں حصہ لینے کا محدود موقع ملا۔ ان اصلاحات سے کشمیریوں میں سیاسی شعور اور آگاہی بھی پیدا ہوئی۔ سن 1931 میں شروع ہونے والی سیاسی تحریک میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں نے حصہ لیا، یہاں تک کہ سرکار کے خلاف اس تحریک میں سرکاری ملازم تک شامل تھے۔ جواب میں حکومت نے شدید طاقت کا استعمال کیا، مارشل لا لگایا گیا جس کے تحت پولیس کو کسی کو بھی بنا وارنٹ صرف شک کی بنیاد پر گرفتار کرنے کی خصوصی اختیارات دیے گئے۔ بے شمار لوگوں کو بنا مقدمہ چلایا قید کر دیا گیا۔ سری نگر میں ایک آرڈیننس جاری کیا گیا جس کے تحت ریاستی فوجی افسران اور پولیس کو خصوصی اختیارات دیے گئے۔ لوگوں کو مساجد جانے کی اجازت نہیں تھی اور سیاست، انقلاب اور دی مسلم آؤٹ لک جیسے اخباروں پر پابندی لگا دی گئی۔ ڈوگرا دور کشمیر کی جدید تاریخ کا ایک نہایت ہی اہم حصہ ہے۔ اس دور میں کشمیر ایک واضح سیاسی خطے کے طور پر سامنے آیا اور اس عمل میں معاہدہ امرتسر کا بہت برا کردار تھا۔ ڈوگرا دور ظالمانہ ضرور تھا، لیکن اس دور میں ریاست جموں کشمیر جغرافیائی، معاشرتی اور ثقافتی لحاظ سے مستحکم ہوئے۔ لیکن 1947 کی تقسیم کے بعد کشمیر پھر ایک متنازع علاقہ بن گیا اور کشمیریوں کی حق تلفی اب تک جاری ہے۔